بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل سیئۃ، یہ ادخال الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا جملہ درمیان میں آیا ہے، اور یہ اس کا مقصد یہاں قانون مجازات ہے کہ آخرت میں قانون کیا ہوگا عمل کی جزا کا۔ مجازات جزائے عمل، عمل کی جزا کا ضابطہ کا بیان ہے، وہ کیا ہوگا؟ من عمل سیئۃ، جو انسان کرے سیئۃ برائی گناہ، فلا یجزا الا مثلہا، بس نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر مثلہا، مثل اس سیئہ کے، یعنی اتنا ہی سیئہ کے برابر۔ ومن عمل صالحا، اور جو انسان کے عمل کرے گا صالحا، قابل قبولیت کے، من ذکر، خواہ مذکر ہو مرد ہو، او انسا یا عورت، وہو مؤمن، بشرطے کہ وہ مومن ہو، وہو مؤمن، بشرطے کہ وہ مومن ہو، فاولئک یدخلون الجنۃ، بس وہی لوگ ہیں جو داخل ہوں گے جنت میں، یرزقون فیہا، رزق دیے جائیں گے اس جنت میں، بغیر حساب، بغیر ماپ تول کے۔ بجا قوم، یہ درمیان میں ادخال الہی آ گیا۔ رجل مومن کی تقریر میں یہ تھا دنیا کے نفع حقیر ہے، چند روزہ ہے، ختم ہونے والا ہے، اور فرعونیوں تم دنیا میں مست ہو اور حضرت موسیٰ کے قتل کی تدبیروں پہ لگے ہو۔ حضرت موسیٰ جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں وہ مسئلہ حق ہے، اور تم دنیا کے نشہ میں مست ہو۔ اپنی آنکھیں کھولو، یہ دنیا کب تک رہے گی اور کیا چیز ہے دنیا؟ یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے، اور آخرت جس کے دائی موسیٰ پیغمبر ہے وہ دارالقرار ہے۔ بالفاظ دیگر، حضرت موسیٰ کو تم قتل کرنا چاہتے ہو، وہ تو تمہارا سب سے بڑا خیر خواہ ہے، وہ تو تمہیں وہ راستہ دکھا رہا ہے جو دارالقرار ہے، ہمیشہ کی خوشیوں کا راستہ ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، اور تم اکڑے ہوئے ہو چند ٹکوں پہ۔ تو درمیان میں من عمل سیئۃ، جہاں دو باتیں سمجھنی ہیں۔ ایک اعتراض، اب جو پہلے کچھ اعتراض ہوتے نا فنی، آج وہ اہل الحاد کر رہے ہیں، اہل الحاد کا اعتراض ہے، اور یہ بڑا اعتراض ہے۔ یہاں پر بھی اعتراض ہوا کہ جو آدمی گناہ کرے گا تو اس کو گناہ جتنا بدلہ دیا جائے گا، زائد نہیں دیا جائے گا۔ یجزا الا مثلہا، جتنا گناہ ہوگا اتنا بدلہ ہوگا۔ تو ایک اشکال تو یہ ہے کہ آدمی گناہ کرتا ہے ساری زندگی، پھر توبہ کر لیتا ہے، تو اب من عمل سیئۃ تو صادق آیا، لیکن فلا یجزا الا مثلہا تو صادق نہیں آیا۔ بھئی ایک آدمی ساری زندگی گناہ کرتا رہا، آخری دن یہاں درس میں آیا اور یہاں ہی فوت ہوگی، توبہ کر لے، فوت ہوگی، تو من عمل، گناہ جو اس نے کیے تھے ان کا بدلہ دیا جائے گا اسے؟ کیا خیال ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ توبہ قبول ہوگی نا انشاءاللہ، بلکہ یقیناً قبول ہوگی انشاءاللہ۔ یہ تبرک کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، تائب کی توبہ قبول کرتا ہے۔ توبہ کا اصول یہ بھی ہے، اگر توبہ کر لے پھر یہ یقین بھی کرے کہ میری توبہ قبول ہوگی۔ غافر الذنب ہونا، قابل التوب ہونا اللہ کی صفت ہے، جس کا تقاضا ہے کہ تائب کی توبہ قبول کرتا ہے۔ تو یجزا مثلھا، اس پر اشکال ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہاں جو مسئلہ ہے اندر غور کرو کہ یہ نفی زیادتی کی ہے، نفی معافی کی نہیں ہے۔ نفی کس کی ہے؟ زیادتی کی ہے، نفی معافی کی نہیں۔
معافی تو من عمل سیئۃً فلا یجزا الا مثلہا، تو اس میں معافی کا قانون الگ موجود ہے کہ جو آدمی توبہ کر لے گا تو اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو معافی کا قانون الگ ہے اور زیادتی کا قانون الگ ہے۔ یہاں زیادتی کا قانون بیان کیا جا رہا ہے، معافی کا قانون نہیں، دونوں کا موضوع الگ ہے، کوئی تعارض نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ ایک آدمی نے کفر کیا 1 منٹ، مثلا اس نے کفر کیا، مر گیا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور وہ جو 1 منٹ یا 1 گھنٹہ کفر کیا، اس سے پہلے پوری زندگی بڑا متقی تھا، بڑا نیک تھا، آخر پہ اس نے کفر کیا اور پھر مر گیا، تو کفر ہے گھنٹہ یا منٹ، 1 منٹ بھی کفر کرے تو عمل برباد ہے۔ تو کفر 1 منٹ کی ہے، سزا ابد الآباد کی کیوں ملے گی؟ جبکہ جہاں تو ہے من عمل سیئۃً فلا یجزا الا مثلہا۔ سوال سمجھ گئے کہ نہیں؟ جواب یہ ہے کہ کفر جو کیا، کفر تو منٹ کے لیے کیا، لیکن کفر کو وہ حق سمجھ کے کرتا ہے، کفر بنتی تب ہے، کفر کا تعلق یہ عقیدے کے ساتھ ہے، اور جب حق سمجھا تو اس کا عزم دائمی ہے، جب عزم دائمی ہے تو سزا بھی دائمی ہے۔ کیا کہا میں نے؟ کفر اختیار کرتا ہے حق سمجھ کے، اگر حق نہ سمجھا تو کفر نہ اختیار کر۔ باقی جو گناہ ہے نا وہ کوئی لازمی نہیں، چور چوری کرتا ہے تو وہ حق سمجھ کے نہیں کرتا، زانی زنا کرتا ہے وہ حق سمجھ کے نہیں کرتا، لیکن جو کفر اختیار کرتا ہے تو کفر کو حق سمجھتا ہے، جب کفر کو حق سمجھا تو اس کا عزم دائمی ہے، تو اس عزم دائمی کی جزا مثلہا ہوگی، اس کو سزا ابد الآباد کی ہوگی۔ یہ عربی میں آپ کے پاس امام رازی کی عبارت لکھی ہے، بل مراد بالمثل ما یقابلها فی الاستحقاق، مثل سے مراد جو استحقاق میں اس کے مقابل ہے، فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَسِعُ، اگر کہا جائے کس طرح درست ہوگا یہ کلام، ما ان کفر ساعت یوجب عقاب الابد، ایک گھڑی کفر کرنا یہ واجب کرتا ہے عقاب الابد، ہمیشہ کا سزا کو۔ قلنا ان الکافر یعتقد فی کفرہ کونہ طاعۃ، کافر سمجھتا ہے کہ یہ کفر طاعت ہے بایمان، اور یہ ایمان ہے، فلہذا سبب یکون الکافر علی عزم ان یبقى مصرا علی ذلک الاعتقاد ابدا، تو جب اسے حق سمجھتا ہے، ایمان سمجھتا ہے، تو اس کا عزم دائمی اور ابدی ہے، اگر موت نہ آتی ہمیشہ اسی عزم پہ رہتا اور اسی کفر پر رہنے کا عزم کر چکا تھا۔ فلا جرم کان عقابہ معبدا، بخلاف الفاسق فإنہ یعتقد فیہ کونہ خیانتا و معصیتا، اور رہ گیا فاسق تو وہ عقیدہ رکھتا ہے اس کا خیانت اور معصیت ہونا، فیکون علی عزم اللہ یبقى مصرا علیہ فلا جرم۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ تو بہرحال ہم نے اسی لیے کہا کہ ایک آپ فاسق کا منقطع ہے، بس ہو گیا، آگے چلے، یہ جواب آ گیا دونوں سوالوں کا۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، حال ہے، اور حال قید ہوتا ہے ذوالحال کی، اس لیے معنی میں نے کیا بشرطے کہ وہ مومن ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔
عمل صالح کے لیے ایمان شرط ہے، جہاں نہیں پورا قرآن بھرا ہوا ہے، ایمان کے بغیر عمل صالح مقبول نہیں۔ اب یہاں دو طبقے ہیں افراد تفریط والے۔ ایک وہ طبقہ ہے جو عقیدے کو اہمیت ہی نہیں دیتا، جیسے ہمارے ریبن شریف میں عقیدے کو تباہ کرتی ہے، اہمیت چھوڑو، اچھا بھلا مواحد بھی آج کل چلا جائے تو واپس بالکل خسی پٹورا بن کے آتا ہے، عقیدہ ختم۔ اور استنجوں پہ زور ہے، نمازوں پہ زور ہے، لیکن معاملات میں جتنا ریبنڈی 10 نمبری ہے، ہندو بھی اتنا نہیں ہے، یہ یاد رکھ لو۔ ہندو اتنی بے ایمانی معاملات میں نہیں کرتے جتنا چلہ سال اندرون بیرون والے ہمارے دوست بزرگ کرتے ہیں۔ جو ناراض ہونا تو آج پنڈی چلا جائے، پرانی دکان دیکھے بڑی اور اس سے سودا لے کے دیکھے۔ ہم نے یہ بڑا دیکھا ہے ان کو کہ معاملات میں یہ ہمارے دوست بالکل زیرو ہوتے ہیں، یہ اور مودودی، ہر مودودی کے لیے منافق ہونا شرط ہے، بغیر نفاق کے مودودی بن ہی نہیں سکتا، وہ اس کے نفاق اس کی خمیر میں۔ اور یہ ایسے میں نہیں کہہ رہا آپ مودودی سنیں گے وہ ناراض ہوں گے، گالیاں دیں گے، آپ کسی مودودی سے معاملات کر کے دیکھیں، لگ پتہ جائے گا کہ کتنے نمبر کا نفاق ہے۔ اور وہ ہونا بھی ہے، کیونکہ پہلے جو تھے وہ کیا کہتے تھے، نؤمن کما، صحابہ کو معیار ایمان نہیں ماننا، نؤمن کما، ان کا اللہ نے فرمایا آمنو کما آمن الناس، صحابہ معیار ایمان ہے، اور صحابہ کو معیار ایمان نہ ماننے والے مودودی ہے۔ تو اصل شاخ تو پیچھے کھلی تھی، بہت پرانا کالج تھا، وہاں انہوں نے کہا تھا آپ بے وقوفوں کی طرح ہی مان لیں، اور اللہ نے فرمایا آمنو کما آمن الناس، اے اصحاب النبی، تو اصحاب نبی معیار ایمان ہے۔ انہوں نے کہا ہم معیار ایمان نہیں مانتے، یہ بے وقوف ہے، اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ معیار ایمان نہیں ہے، معیار حق نہیں ہے، کہتے ہیں نہیں کہتے، کہتے ہیں نہیں ہے، معیار نہیں، اور ہیں ایسے جاہل یہ نہیں پتا معیار کہتے کس کو ہے، معیار کس کو کہتی ہے یہ کوئی پتہ نہیں، اور معیار کا مطلب کیا ہوتا ہے کوئی پتہ نہیں۔ چلو کبھی موضوع آیا تو بتا دوں گا۔ تو عمل بعد میں ہے، ایمان پہلے، عقیدہ پہلے ہے، عمل بعد میں۔ تو سب سے بڑی محنت کس کی ہے؟ عقیدے کی۔ اچھا کہتے ہیں ہم مکی دور سے گزر رہے ہیں، یہ کفریہ جملہ ہے، بہت سارے حضرات کہہ دیتے ہیں، اس کو کبھی سمجھا کرو، مکی دور سے گزر رہے ہیں، یہ بہت خطرناک جملہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آدھی شریعت مانی ہے، آدھی نہیں مانی، کچھ مانی ہے کچھ نہیں مانی۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، پیغمبر کی مکی مدنی زندگی ماننا اور اس پہ چلنا، مکی مدنی دونوں پر، الیوم اکملت لکم دینکم میں، اور یہ نہیں ہے کہ کچھ دین میں آ گیا اور کچھ پیچھے، صرف اتنی بات ہوئی تھی نا کہ اونٹ کا گوشت نہیں کھائیں گے اور ہفتے کو کاروبار نہیں کریں گے، کیا فرمایا ادخلوا فی السلم کا، تو پوری مدینہ کو پیچھے کر دی اور مکہ میں کھڑے ہو۔ تو جو کہتے ہیں نا مکی زندگی میں ہے، تو یہ پھر بعثت سے پہلے والی زندگی میں ہے، بعثت کے بعد پتہ نہیں تمہیں سمجھ آیا لگا، بعثت سے پہلے والی مکی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو مکی زندگی میں تو روزہ نہیں ہے، تم کیوں رکھتے ہو؟ مکی زندگی میں صرف جہاد نہیں، جہاد سے بچنے کے لیے کہتے ہیں ہم مکی دور میں، مکی دور میں اس لیے جہاد نہیں، تو روزہ کہاں ہے؟ مکی زندگی میں حج کہاں ہے؟ مکی زندگی میں درود کہاں ہے؟ درود بھی سورہ احزاب میں آیا ہوا ہے، صلو علیہ وسلم،
پھر فضائل درود کیوں لکھی ہے جس میں ساری دنیا کے جھوٹ جمع کیے؟ مسافر گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، میں آپ کا مہمان ہوں۔ سو گیا، آپ نے 2 چپاتیاں دی، پتہ نہیں چپاتیاں کس کو کہتے ہیں، ایک کھا گیا، اٹھا تو دوسری ساتھ پڑی ہوئی تھی۔ یہ فضائل درود لکھے جا رہے ہیں۔ دوسرا کیا، اس نے کہا میرا کرایہ ختم ہو گیا، آپ نے اسے کرایہ۔ ایک اور گیا، اس نے کہا کہ کہوہ پینا ہے، چائے پینا ہے، کوئی روٹیاں مانگ رہا ہے، کوئی فلاں کر رہا ہے، کوئی فلاں کر رہا ہے۔ ہمارے استاد شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضروں والے، یہ انتہائی مضبوط آدمی تھے، عقیدے میں بھی بڑا پختہ تھے، اب تو پیچھے پتہ نہیں کیا گڑبڑ ہوئی ہے، تو یہ عقیدے میں بھی بڑے مضبوط تھے، صحیح مرد آدمی تھے، ہلنے بھی کسی کو نہیں دیتے تھے۔ میں زبیر علی زئی اور ہم کٹھے، وہاں چونکہ تعلیم تعلم تھا، تو زبیر علی زئی نے مجھے ایک حوالہ دیا فضائل صدقات کا، غالباً 10 نمبر حدیث ہے، یہ پورا مجھے یاد نہیں، بہت پرانا واقعہ ہے۔ اس میں ایک بزرگ دوسرے بزرگ کو خط لکھ رہا ہے، اور بزرگ بھی بڑے ہیں، اور خط کیا لکھتا ہے کہ یا اللہ میں تو اور تو میں، اور جو تیرے میرے میں فرق کرے شرک در شرک ہے۔ یا اللہ تو میں اور میں تو، اور تیرے میرے میں جو فرق کرے شرک در شرک، اس قسم کی عبارت تقریباً یہی تھی۔ تو میں نے حضرت کو دفتر میں آ رہے تھے تو میں نے کتاب حضرت کو دی، میں نے کہا حضرت یہ عبارت حل کر دے، تو حضرت دروازے پہ کھڑے تھے، یوں دیکھتے رہے، کہتے چل پیچھے کرو، یہ جس نے لکھا ہے نا اس سے جا کے پوچھو، جس نے لکھی ہے وہی حل کرے گا، ہم ذمہ دار ہیں ان کے، پتہ نہیں کیا چبلے ہیں، کیا لکھا ہے، چھوڑو اس کو۔ او بھائی مکی زندگی میں لکھنے کی کیا ضرورت ہے، مکی زندگی چل رہی ہے، مکہ میں اور بھی بہت ساری چیزیں تھی، پردہ بھی نہیں تھا، اور بھی ساری چیزیں لیتے ہو، بہت ساری چھٹیاں مل جائیں گی مکی زندگی میں، صرف جہاد سے بچنے کے لیے مکی دور چل رہا ہے، انکار جہاد کی وجہ سے مکی دور ہے، تو مکہ میں تو اور بھی بہت ساری چیزیں نہیں تھی، ساری چیزیں پھر جانی چاہیے، تو یہ بات نہیں، لیکن مکی پر بھی نہیں چلتے، مکی میں عقیدہ چلا ہے 13 سال، مکی صورتیں ساری دیکھو، توحید 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 توحید، تو کہتے ہیں ہم مکی زندگی پہ چل رہے ہیں، بے ایمانوں مکی بیان تو کرو نا، وہ تو ہمیں بھی پتہ ہے تم مکہ والے ہو پرانے، لیکن مکی زندگی تو بیان کرو، پیغمبر کی مکی زندگی ہے کیا؟ 13 سال مکہ میں مسئلہ توحید بیان ہو رہا ہے، اور تم ایک دن نہیں سن سکتے، سن نہیں سکتے، کئی جہاں جمعے پہ آتے ہیں اور توحید کی بات ہو رہی ہو تو وہ وہاں سے بھاگتے ہیں پیچھے، ایسے بھاگتے جیسے ابو جہل بھاگتا تھا، اور ادھر کیا کہتے ہیں ہمارے 6 نمبر ہیں، پورے دین کو 6 نمبروں میں بند کیا، یہ بھی کرامت ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم اس پہ اعتراض نہیں کرتے، لیکن پہلا نمبر سمجھو، تم تو 6 نمبر کہتے ہو نا، تم مکہ میں تو پہلا نمبر سمجھایا گیا ہے لا الہ الا اللہ، یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ الہ کا معنی پہ تو بھاگ جاتے ہو، الہ کا معنی سننے کے لیے تیار نہیں ہو، اور پہلا نمبر پہلے نمبر سے ہی دو نمبری کرے، تو اس لیے یاد رکھ لو، تلبیس مت کرو، سب سے پہلے عقیدہ ہے،
عقیدہ بنیاد ہے، عقیدہ نہیں تو کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ بے شک۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہیں فرمایا من یعمل صالحا من ذکر او انثی، کہیں من عمل صالحا، یہ پوری بنیاد ہے۔ اور پورا قرآن دیکھو ایمان کو شرط قرار دیا گیا، جیسے وضو شرط ہے نماز کے لیے، تو ایک آدمی نماز پڑھتا ہے وضو نہیں کرتا، نماز ہوگی؟ ایمان نہیں اور عمل کرتا ہے، کوئی عمل نہیں۔ اور ایمان والی کتاب قرآن ہے، بے شک۔ قرآن کے باروں بار ایمان نہیں ملتا، جی بے شک۔ یہ ایمان کی دکان ہے، ایمان کا ماخذ ہے۔ تو اس لیے مکی زندگی تے فلانی زندگی اور مکی زندگی بیان کرو، مکی زندگی میں توحید ہی توحید ہے، عقائد ہی عقائد ہے، اور تم نے تو عقائد کی طرف توجہ ہی کبھی نہیں کی۔ کہتے ہیں یہ تو اختلافی مسئلہ ہے، جو عقیدے کا مسئلہ ہے اختلافی مسئلہ ہے، فروعی مسئلہ ہے۔ مکی زندگی یہ پہ ہے اور مکی زندگی فروعی ہے، یہ اسی پہ ہے ابھی۔ ہاں بھائی، تو ہمارا تو جھگڑا سب سے ہے لا الہ الا اللہ، اللہ پہ جی۔ اس کو تو مانو خدا کے بندے، یہ بھی نہیں مانو گے، یہ نہیں مانو گے تو پھر ہم تجھے کس مجبوری سے مسلمان کہیں؟ کون سی ہماری مجبوری ہے؟ ہاں بھائی دیکھو، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، یہ ہے مساوات قانونی۔ آج کل دو نظریے اور بھی ہیں مساوات والے، ایک یہودی نظریہ ہے، ایک غیر مقلدیت والا نظریہ ہے۔ یہودی کہتے ہیں، یہود کا مشن ہے عورت اور مرد تمام حقوق میں برابر ہیں، زندگی کے گاڑی کے دو پہیے ہیں اور دونوں برابر۔ اس لیے اب یہ عدالتوں میں بھی زیر بحث مسائل ہیں، عورت طلاق کا حق رکھتی ہے یا نہیں؟ تو یہ نظریہ کس کا ہے؟ یہود کا ہے۔ کس کا نظریہ ہے؟ یہ جو تسویہ بین الرجل والمرأة والا نظریہ ہے، یہ یہود کا نظریہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مرد عورت دونوں برابر ہیں۔ تو یہ ایک مساوات ہے، حالانکہ یہ فطرت کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، ادلہ کے بھی خلاف ہے، اور قابل عمل بھی نہیں۔ اگر مرد اور عورت دونوں ہر لحاظ سے برابر ہیں تو پھر 1 سال بچہ کلین شیپ کو جننا چاہیے، دوسرے سال اس کی بیوی کو۔ برابری کرو نا۔ اللہ نے جب فطرت برابر نہیں رکھی، تمہارا باپ بھی برابر نہیں کر سکتا، اور اگر تم نے اصول فطرت بدلنے تو پھر آؤ بدلو۔ برابری برابری کے نعرے لگانے والے، ہر سال بچہ تمہاری بیوی جنتی ہے، تم نے بھی کبھی جنا ہے، پھر برابری کیسی؟ پھر بیوی کے ساتھ جو چیز ہے تمہارے ساتھ بھی ہے، جو تمہارے ساتھ ہے بیوی کے ساتھ بھی ہے۔ اگر تمہارے ساتھ جو چیز ہے بیوی کے ساتھ ہوتی تو تمہارے جیسے لٹو کی اسے کیا ضرورت ہوتی؟ اور جو بیوی کے ساتھ چیز ہے تمہارے ساتھ بھی ہوتی تو تمہیں اتنے خرچے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو مطلب ہے فطرت کا تقاضا ہے کہ برابر نہیں ہے، اللہ نے فطرت ہی ایسی رکھی ہے، مرد اور بیوی، جو عورت کی فطرت اور ہے، مرد کی فطرتی مساوات رب نے رکھی نہیں، بنانے والے نے۔ عورت کے منہ پہ داڑھی نہیں ہے، مرد کے منہ پہ داڑھی ہے، کیوں فرق ہے؟ اس کو ذرا بدلو۔ تم سارے رگڑ رگڑ کے کلین شیپ بنتے ہو، لیکن اس کی تو ہے ہی نہیں، تم بھی ذرا بدلو۔ عورت کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو تمہاری نہیں ہیں، تو کیسے برابر کرو گے؟ آگے سمجھ جاؤ گے نا، میرا خیال ہے۔ ہاں، خود قیاس کر لو۔ تو ان کو کہو کہ وہ چیزیں تو پہلے لاؤ، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نظریہ عقل و فطرت کے بھی منافی ہے۔ جب عقل و فطرت کے منافی ہے تو شریعت ہے ہی فطرت، جی بے شک، اور صحیح عقل کے عین مطابق ہے۔ تو اس لیے یہ جاہلوں کا کام،
اسی سے غیر مقلدین نے ایک نظریہ کشید کیا کہ مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں، دونوں برابر ہے، اعتکاف میں کوئی فرق نہیں، دونوں برابر۔ یہ اصل وہ یہودی نظریہ ہے جو اوپر آ رہا ہے، جی برابر ہے۔ حالانکہ دیکھو ادلہ کثیرہ سے ایک ضابطہ بالکل واضح ہے کہ عورت کی نماز میں جو فرق ہے بنیادی ضابطہ اور کلیہ ہے، اس پہ دلائل کثیرہ موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں عورت کی نماز میں ستر محبوب ہے، سمجھ گئے میری بات؟ ستر محبوب، یہ ادلہ سے ثابت ہے۔ اب جو چند فروق ہے وہ ضابطہ کلیہ کی جزیات ہیں، اور یاد رکھو کہ کلیہ اور ضابطہ کا منصوص ہونا ضروری ہے، وہ صاحب اس پر ادلہ ہونا ضروری ہے۔ ہر جزی پہ دلیل مانگنا یہ احمقانہ فعل ہے۔ مثلا ایک ضابطہ ہے کل فاعل مرفوع، ہر فاعل مرفوع ہے، یہ تو ٹھیک ہے۔ اب کوئی آدمی آپ سے یہ طلب کرے دلیل کہ نامہ عمران خان، نحو کی کسی کتاب کا حوالہ دو، یا نامہ کوئی آگے فائل بنا دو، وہ کہے کہ اس جزی پر نحو کی کتاب کافیہ کا حوالہ دو، شرح جامی کا حوالہ دو، تو حوالہ ملے گا آپ کو؟ نہیں جی۔ تو کس بنا پہ کہو گے مرفوع؟ اس کو کہو گے تو احمق ہے، تجھے پتہ ہی نہیں قاعدہ کہتے کس کو ہے۔ قاعدہ ہوتے ہی وہ کلیہ ہے، کلیہ وہ قاعدہ ہے، قانون وہ قاعدۃ کلیۃ ینطبق علی جمیع جزیات موضوعہا، قاعدہ ہوتے ہی وہ ہے جو جزیات سب پہ سچا آتا ہے، جزی کی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جس طرح ضرب کا کلیہ ہے، جمع کا کلیہ ہے، نفی کا کلیہ ہے۔ ریاضی میں آپ پڑھتے ہیں کہ ضرب کا کلیہ 6 ضرب 7 نتیجہ کیا ہوگا 10 ضرب 10، نتیجہ کیا ہوگا 12 ضرب 12، نتیجہ کیا ہوگا۔ وہ کلیہ کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ آگے کوئی ہندسہ آپ کو دے اور کہے کہ 11 ضرب 12 اس کا نتیجہ آپ نکالے، وہ کہے ریاضی کی کسی کتاب سے حوالہ دکھا کہ 11 ضرب 12 اس کا نتیجہ یہ ہے، تو آپ کہیں گے دور بے ایمانہ۔ ضرب کا کلیہ ہوتا ہے، جزیات کی تصریح دکھانا ضروری نہیں ہوتی۔ تو یہاں فقہ کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ فقہا کے جو ضوابط ہوتے ہیں وہ ماخوذ من النصوص ہوتے ہیں، آگے جو جزیات ہوتی ہے جزی پر دلیل کا مطالبہ کرنا ایسے ہے جو 11 ضرب 12 پر مطالبہ کر رہا ہے کہ ریاضی کی عبارت دیکھا اس کا نتیجہ کیا ہے۔ جیسے وہ چبل ہے یا کلو فاعل مرفوع پر وہ جزیات پہ حوالہ مانگ رہا ہے کہ فلاں فلاں جزی بھی کسی نحو کی کتاب سے دکھا دے، تو جیسے وہ احمق ہے اسی طرح فقہی جزیات پر دلیل کا مطالبہ کرنے والا وہ بھی بالکل غیر مقلد ہے۔ جی آپ کو کچھ بات میری سمجھ پلے پڑی ہے؟ ہاں، اگر کوئی جزی نص سے ٹکرائے تو وہ الگ بات ہوگی، جیسے وہاں جزی کسی صریح عبارت سے ٹکرائے پھر بات الگ ہوگی، لیکن اصل قاعدے کا ثبوت ضروری ہے۔ اب یہ جو فرق والا قاعدہ موجود ہے اس پہ کئی احادیث موجود ہیں، اور اس پر وہ خود بھی مجبور ہے، مسلم ہے۔ مرد نماز پڑھتا ہے اور غیر مقلد ہو تو سر ننگے، اور عورت نماز پڑھتی ہے سر ننگے ہو جائے گی؟ پھر فرق تو تم نے خود کر دیا ہے۔ جی فرق تو نماز میں تم خود کر رہے ہو، مرد سر ننگے نماز پڑھ رہا ہے تمہارا، اور کبھی سر پہ یہ کپڑا برداشت نہیں کرتے، جو کھوتا ہے نا، جی کھوتے کی پیٹھ پر آپ 3 من وزن لاتے بالکل بیچارہ آ بھی نہیں کرے گا، چپ کر کے جائے گا۔ اور ذرا سر پہ کپڑا باندھ کے دیکھو،
ٹاکی بھی برداشت نہیں کرے گا. یہ سارے کپڑے لے کے آتے ہیں مسجد میں، سر سے اتار کے سائڈ پہ رکھا اور کھڑے ہو، تو ان کو کہو تمہاری زنانیاں ان کا بھی دوپٹہ اتار دو. پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی؟ پتہ کیا چل رہا؟ ہمارے فقہا کو پاگل سمجھائے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم، تم نابالغ ہو، تمہاری وہاں بلوغ ہی نہیں جہاں فقہا کی نظر پہنچی، اور تمہارے جیسے کام ہی نہیں چبلوں کا. اعتراض کرنا تمہیں آتا ہے، اور اب کرنا فرق نہیں ہے، کر فرق نہیں. عورتوں کا سر ننگا کر. تمہارا مرد جو ہے وہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو جہاں اس کی شلوار ہوتی ہے عورتوں کی بھی اوپر کر دے، کیونکہ ٹانگوں سے جو خراسین ہیں وہ خرس کر لیں. خراسین سمجھتے ہو نا؟ ہاں، تو ان کو کہو تمہاری عورتیں آئیں تو عورت جو ہے غیر یہاں تک ہو شلوار، تاکہ دیدار ہو. تو پھر کیوں نہیں فرق تو تم خود کر رہے ہو، کیوں فرق کیا ہے؟ اب میری بات پہ غور کرتے ہو، ابھی میں نے بات اپنی کی نہیں ہے. یہ پنڈلی سے شلوار عورتیں ان کی کیوں نہیں اتارتی؟ فرق جو نہیں، نماز میں تو کم از کم اوپر ہونی چاہیے. اچھا، پنڈلی سے یہ جو شلوار ہے نا، تم بھی مسئلہ یاد کر لو. جتنی بعیدات ہیں نا ساری احادیث جمع کریں، یہ اس پر بعیدات ہیں جو خجلا اور تکبراً شلوار یا چادر نیچے لٹکاتا ہے. جو ویسے شلوار نیچے آ جاتی ہے وہ متکبر بھی نہیں، تکبر بھی نہیں، اور خجلا نہیں ہے، تو اس پر بعید نہیں ہے. یہ یاد رکھو. اور یہ جو ایک طریقہ ہے نا کہ بے ریش لڑکے بھی اوپر جہاں تک کرتے ہیں، تو یہ بھی غیر مقلدوں کی زنانیوں کے حکم میں، اس لیے انہیں اوپر نہیں اٹھانا چاہیے. ان کی بالکل گٹوں کے ساتھ نسوار ہو یا شلوار ہو، وہ وہاں پہ اتنی اوپر جہاں گھٹنوں تک. یہ کس نے آپ کو سکھا دی ہے؟ تو پہلی بات تو ہے کہ یہ وعیدات پوری احادیث سامنے رکھو. پوری احادیث کا خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں، ساری جمع کرو تو یہ وعید علی الاطلاق نہیں ہے. یہ وعید جو ہے اس کی علت خجلا اور تکبر ہے، اور یدار الحکم علی علتی. وعید کا دار و مدار تکبر اور خجلا ہے. سمجھ گئے میری بات؟ اور پھر ہر حکم میں کچھ تفصیل بھی ہوتی ہے. تو تفصیل میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کون یہ آدھی پنڈلی تک ہم انکار نہیں کر رہے، لیکن وعید جاری تب ہوگی جب تکبر اور خجلا ہوگا، ویسے نہیں. اور دوسری بات ہے کہ جو ذریعہ بنتے ہیں آج کے ماحول کے مطابق، ویسے تو مرد یا لڑکا یہ محل نہیں شابت کا، لیکن ہم نے اپنا ماحول کو بھی مد نظر رکھنا ہے، عرف کو بھی. جہاں یہ خطرہ موجود ہوگا تو اس کو نصف پنڈلی کی بجائے گھٹنوں تک آنے دینا چاہیے. نصف پنڈلی کا اس کے لیے بالکل حکم نہیں ہے. وہ نصف پنڈلی پر رکھے گا ثواب نہیں ہوگا، عذاب ہوگا. سمجھ تو کوئی نہیں ہے، وضاحت کرواؤ بھی نہیں، اتنا کہہ دو سمجھ آ گئی. آگے چلو. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کی نماز مسجد کی نسبت گھر میں افضل ہے، اور گھر میں بھی جو خفیہ کمرہ ہے اور چھپا اس پہ افضل ہے. برابر ہے نماز کے احکام. مسجد نبوی ہو اس کی نسبت جہاں 50,000 نماز کا ثواب ہے، اس کی نسبت کعبۃ اللہ ہو اس کی نسبت عورت کی نماز گھر میں افضل ہے، اور گھر کے بھی خفیہ کمرہ میں افضل ہے. اور مرد کی مسجد میں افضل ہے یا گھر میں؟
جی اچھا، اس میں بھی وہ خالی ہیں، وہ تو یہ جو غیر مقلد ہے یہ تو جماعت کو فرض سمجھتی فرض سمجھتے، اس لیے جو ادھر کھڑا ہوگا پیچھے شروع ہو جائیں گے۔ نماز فرض، جماعت فرض نہیں۔ اگر جماعت فرض ہے تو اس کا کیا معنی ہے جو اکیلا نماز پڑھے اور جو جماعت کے ساتھ پڑھے؟ جماعت والے کو 27 درجے زیادہ ثواب ملے گا۔ تو جب ایک نماز ہوئی نہیں منفردن تو پھر جتنی مرضی زیرو لگا لو، یہ ایک کے مقابلے میں 27 کیسے بن رہا ہے؟ ایک کے مقابلے میں 25 کیسے بن رہا ہے؟ یہ ایک کے مقابلے میں تب ہے کہ نماز منفردن ہوتی ہے۔ او بزرگو، نماز منفردن ہوتی ہے تب تو 27 یا 25 درجے بڑھ رہی۔ باقی وہ حدیث اس کے سارے طرق نکال لو جو کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے میرا دل کرتا ہے میں ان کے گھروں کو پیچھے سے آگ لگا لوں، اس کی تقریر کر لو۔ وہ جمعے کی نماز کی بات ہو رہی ہے، نماز جمعہ کی بات ہے، پوری احادیث کی تقریر کر لو۔ کچھ سمجھ گئے ہو میری بات؟ ہاں، اہمیت جماعت کی الگ چیز ہے، لیکن فرض جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض نہیں۔ اس لیے آپ نے بھی بعض نے فرض سمجھی ہوئی ہے، کوئی مشرک کھڑا اس کے پیچھے بھی، بنتی کھڑا اس کے پیچھے بھی، جماعت رہ نہ جائے، تو یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ تنہا نماز ہوتی ہے اور پوری ہوتی ہے۔ ہاں، جماعت کی شرائط ہوں صحیح تو جماعت میں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ افضل ہے، افضل، اور ثواب زائد ہوگا، اور زائد تب بنتا ہے کہ منفردن نماز ہو۔ آپ نے جو فطرہ کے دور میں فرمایا ہے کہ آدمی ایمان بچانے کے لیے پہاڑوں پہ بھاگ جائے گا، تو پہاڑوں پر جماعت ہوگی؟ مطلب تنہائی ہے، عزلت نشینی ہے، الگ ہو جائے گا سب سے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو بکریاں چرانے والا ہے، اذان اقامت نماز پڑھتا ہے، اس کے جو فضائل ہیں، تو وہاں پر بھی تو کوئی جماعت نہیں کھڑی، اور اس کے ادلہ کثیرہ ہیں۔ لیکن میں اب یہ کر رہا تھا کہ عورت کو کہا گیا گھر میں نماز پڑھ، وہ افضل ہے۔ جو ہمارا موضوع ہے تو فرق ہے یا نہیں ہے؟ جی، یہ سارے ادلہ سے ایک ضابطہ نکلا، اور ضابطہ یہ ہے کہ عورت کی وہ نماز جس میں سطر زیادہ ملحوظ ہے وہ اللہ کو پسند ہے۔ یہ کلیہ ضابطہ یہ ہے۔ اب دیکھنا ہے اس کے بعد اس ضابطہ سے فقہا نے چند آداب نکالے ہیں۔ اصل ضابطہ پہ ادلہ موجود ہے، اور جزیات پہ میں نے کہا دلیل کا مطالبہ ہی فضول ہے، تو اس سطر کو ملحوظ رکھتے ہوئے فقہا نے کہہ دیا کہ عورت جب سجدہ کرے گی تو سمٹ کے کرے گی، رکوع کیسے کرے گی، سجدے میں ہاتھ کیسے۔ یہ چند فروق جو ہیں یہ آداب کے درجے میں فقہا نے لکھے ہیں کہ یہ بھی سطر کے زیادہ قریب اور ملحوظ ہیں۔ اب انہوں نے اسی ضابطے سے یہ چیزیں لکھی، تو غیر مقلدین کو کیوں بخار ہو گیا؟ آپ میری بات سمجھ گئے؟ مسئلہ آ گئی ہے، فوٹو سٹیٹ نہیں آئیں گے، مسئلے کی بنیاد آ گئی، اب تم جانو تمہارا کام جانے، اور یہ گنتے آؤ مسئلے فوٹو سٹیٹ والے آخر پہ نہ کہنا، مسئلے گنتے آؤ، یہ جو سارے آ رہے ہیں سارے گنتے آؤ، آخر پہ حساب کر لینا۔ اور جس کو قرآن نہیں آتا اسے مسئلہ بتانی فضول ہے۔ ہمارے مذہب کی بنیاد قرآن ہے۔ کئی آتے ہیں جی ہم تو صرف مسئلہ پڑھنے آئے ہیں، مسئلہ پڑھنے آئے ہیں تو لاہور چلا جا، پشاور چلا جا، کراچی چلا جا۔ یہاں جب تک قرآن نہیں آئے گا کوئی مسئلہ نہیں۔ میں آپ کو مسئلہ بتاؤں، لکھوا دوں، آپ رٹا لگا کے، جیسے رٹے والے مناظر بن جاتی ہیں، وہ ہو جہاں ایک جواب لکھا ہے مخالف کوئی اور چیز پیش کرتا ہے، مخالف نے مجھ سے پوچھ کے تو نہیں دلیل دینی، یا تمہارے کاغذوں کو دیکھ کر اور دینی ہے، اور تم سمن بکمن عمجن ہو، اس کا کیا فائدہ؟ تو اس لیے یاد رکھو، ہر تحقیق کے لیے، ہر مناظر کے لیے، ہر فن کے لیے
ایمان کے لیے، دنیا آخرت کی نجات کے لیے قرآن سمجھنا ضروری ہے۔ بے شک۔ اگر قرآن تم اس طرز پہ سمجھ جاؤ، دنیا کا کوئی باطل تمہارے سامنے 2 منٹ ٹھہر جائے میں مان لوں گا۔ تو اصل یہی نصاب ہے۔ تقلید والا مسئلہ بھی آ گیا، جو سمجھنے والا ہے وہ بہت کچھ سمجھ جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر آپ ایک ہی دلیل صحیح طور پہ دینا، دلیل نمبر 1 2 کی ضرورت ہی نہیں، 100 سنار کی 1 لوہار کی، ایک ہی کافی ہے، لمبی چوڑی۔ اور میں انشاءاللہ ذکر کروں گا مناظروں کا طریقہ بھی بدلنا ہے، مناظروں کا طریقہ بدلنا ہے۔ پہلا طریقہ بہت پرانا ہو گیا، وہ مناظروں کی بات میں آئے گا۔ یہاں یہ یاد رکھ لو، اب یہاں جن چیزوں میں مساوات تھی، آپ غور کر لیں جو میں نے تقریر کی، وہ جو فروق فقہا نے کیے ہیں وہ اصل فطرت پہ مبنی ہے، اور وہ فطرت سطر والی ہے، سطر اس کو ملحوظ رکھا ہے۔ اور جہاں وہ علت نہیں ہے تو شریعت نے عورت اور مرد کو برابر قرار دیا، قانون مساوات۔ یہاں جب عمل کرنے کی بات ہے تو عورت عمل کرے گی، اجر اس کو بھی پورا ملے گا، مرد کرے گا، اجر اس کو بھی پورا ملے گا۔ یہ مساوات قانونی ہے۔ اور جہاں فروق آئے ہیں تو وہاں فطرت میں اللہ نے پیدا کرنے والے نے فرق رکھا ہے، وہ ہم نہیں فرق کر رہے، وہ خالق کا فرق ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ اب اس پر اعتراض کرنا فطرت کے ساتھ دشمنی ہے۔ اور جہاں فرق نہیں تھے وہاں اللہ نے مساوات ذکر کی، جیسے جہاں ذکر کیا کیا من ذکر او انثی، ایمان اور عمل صالح اور ان کے اجر میں دونوں برابر تھے، دونوں کو برابر ذکر کیا، یہاں کوئی تنصیف نہیں ہے، کوئی فرق نہیں۔ تو حاصل یہ نکلا کہ قرآن پاک نے عورتوں کے لیے مساوات بیان کی، عورتوں اور مردوں کا فرق بیان کیا، فرق وہاں بیان کیا جہاں خلقت اور فطرت میں فرق ہے، اور مساوات وہاں بیان کی جہاں مساوات بن سکتی تھی، فطرتاً بھی اور خلقاً بھی۔ تو اب یہ بنانے والے کو پتہ ہے یا بعد والوں کو پتہ ہے؟ بنانے والے کو پتہ ہے۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، پس یہی لوگ ہیں داخل ہوں گے جنت میں، رزق دیے جائیں گے، فیہا اس جنت میں، بغیر حساب، بغیر ماپ تول کے، بغیر ناپ تول کے۔ یہاں بغیر حساب کے 2 معنی ہیں، بے شمار، جو چیز قلیل ہوتی ہے وہ گنی جاتی ہے، جو کثیر ہو تو وہ بے شمار ہوتی ہے، بے حساب ہوتی ہے، اس کا گننا مشکل ہوتا ہے۔ جنت میں جو نعمتیں ملیں گی وہ بے شمار ہوں گی، کوئی کیلکولیٹر ان کو گن نہیں سکے گا۔ اور دوسرا مطلب ہے دنیا میں مزدوری ملتی ہے حسب محنت، محنت کے حساب سے۔ ایک مزدور آیا، اس نے جتنی محنت کی اس کے کام کے مناسب اجرت ملتی ہے، لیکن جنت میں جو نعمتیں ملیں گی یہ عمل کے مقابل نہیں ہوں گی، یہ عمل کا حساب کتاب نہیں ہوں گی۔ عمل تھوڑے ہیں، نعمتیں بہت زیادہ ملیں گی بغیر حساب۔